القلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على النبي المكرم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. قال الله عز اسمه في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار بے مثال میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اور شرف کے بعد ذی محتشم حاضرین و ناظرین، آج کی جمعہ کی اس نشست کا موضوع اور عنوان ہے پیکر صدق و وفا یار غار مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف. اس روئے زمین پر انبیاء کرام اور مرسلین عظام کے بعد سورج جس مقدس ہستی پر چمکا وہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، محاسن و محامد، اسلام اور بانی اسلام کی خدمت اس قدر کثیر شائع ضائع ہے جس کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں. ماہ جمادی الاخری یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے اسی ماہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے درخشاں پہلو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے محاسن اور محامد کو کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ لو وزینا ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجح بہما. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، آپ کا اسلام اس قدر بھاری ہے، اس کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ ابو بکر کے ایمان کا اگر وزن کیا جائے، اسے تولا جائے بے ایمان اہل الارض زمین والوں کے ایمان کے ساتھ،
اس روئے زمین میں جتنے مؤمن و مسلم ہیں، خواہ مرد و عورت ہوں، ان کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ان تمام زمین والوں کے ایمان پر بھاری ہوگا، غالب ہوگا، فوق ہوگا۔ تو جس کے ایمان کی، اسلام کی یہ شان ہو، تو اس شخصیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ ساتھی اور بہترین دوست تھے، اور اس دوستی کا تعلق بعد الاسلام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد نہ ہوا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، الفت تھی، چاہت تھی، یہ حضور کے اعلان نبوت سے کم و بیش 20 برس پہلے سے تھی۔ 20 برس کی عمر سے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا کرتے تھے، آپ کی خوبیوں کے معترف تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر، اور آپ کے بے شمار القابات ہیں۔ آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ میں نے ذکر کیا کہ بے شمار خوبیوں کے حامل تھے، اور جس خوبی کا تذکرہ آج کی اس نشست میں کرنا چاہوں گا وہ اسلام اور بانی اسلام کی خدمت ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں کی خدمت ہے۔ رب سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو اتقا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اتقا، وہ بڑا پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو، تاکہ وہ ستھرا ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور وہ جو راہ خدا میں اس قدر کثیر مال خرچ کرتا ہے، قربان کرتا ہے، نچھاور کرتا ہے، اس کے مطمع نظر اور پیش نظر کسی کا احسان نہیں ہوتا، کسی کا بدلہ چکانا نہیں ہوتا، کہ کسی نے کوئی احسان کیا، کوئی انعام کیا، اس کے بدلہ میں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی، انہیں بدلہ دیا، نہیں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، وہ بلند و بالا رب کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور رب جو ہے ان قریب انہیں خوش کر دے گا۔ بے اتفاق مفسرین کرام علیہم الرضوان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس مبارک آیت میں اتقا سے مراد افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس خوبی کا تذکرہ کیا وہ ہے آپ کی پرہیزگاری، وہ ہے آپ کی للہیت، خشیت الہی، خوف خدا، اور آپ کا راہ خدا میں مال کا خرچ کرنا محض رب کی خوشنودی کے لیے، رب کی
رضا کے لیے۔ رب نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کے دربار میں جو مکرم ہے، رب کے دربار میں جو ذی شرف اور ذی محترم ہے، قرآن نے کہا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو رب کے دربار میں جو عزت کا مستحق ہے، رب کے دربار میں جو تکریم کا اور تشریف کا لائق ہے، وہ بندہ ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس میں خوف خدا ہو۔ اور رب نے ہی قرآن میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام علیہم الرضوان نے لکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدائے اسلام میں جب اسلام کا اعلان ہوا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کا اعلان بھی کیا۔ یہ دو علیحدہ عنوان ہیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن اسلام کا علل اعلان اظہار نہ کیا تھا، اور ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت وہ بھی تھی جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کا علل اعلان اظہار بھی کیا۔ سیدنا یاسر، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، ان لوگوں میں جنہوں نے اولاً اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کا علل اعلان اظہار بھی کیا۔ آپ سمجھتے ہیں دور جاہلیت تھا، غلاموں کی جو زندگی تھی وہ ابتر تھی۔ غلام اپنے آقا کے خلاف جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت کے جو مالک ہوا کرتے تھے، آقا ہوا کرتے تھے، چونکہ یہ سارے لوگ علم سے، تہذیب سے، تمدن سے بے بہرا تھے، انہیں تمیز و شعور نہ تھا، اور آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً کہ چھوٹی سی بات پر ان کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی، لڑائی ہو جاتی اور وہ برسوں جاری رہتی، لاکھوں خون بہائے جاتے لیکن ان کا دل بھرتا نہیں۔ تو چونکہ تہذیب و تمدن سے نا آشنا قوم تھی، علم سے بے بہرا قوم تھی، تو اس کا جو اثر تھا وہ ان کے مولاؤں پر، آقاؤں پر بھی تھا، اور وہ انتہائی درجہ کا ظلم و ستم روا رکھتے اور غلاموں کو نیچ قوم سمجھتے، نہایت حقیر اور ذلیل قوم سمجھتے۔ تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آرام دہ، آسائش سے بھری زندگی گزارے، کسی کا ماتحت نہ ہو۔ اب اگر وہ کسی چیز کو قبول کرے تو اسے پریشانی نہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی تو پر آسائش ہے، وہ کسی کا ماتحت اور غلام نہیں، کسی کے دست قدرت نہیں کہ اس کے کسی کام کرنے پر اسے روک ٹوک کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہ آسان ہے۔ وہ شخص جو کسی کا غلام ہو، کسی کے ماتحت ہو، اور زمانہ بھی زمانہ جاہلیت ہو، اور وہ چیز اختیار کرے جو مولا کے اور آقا کے مذہب کے خلاف ہو، اس کے دین کے خلاف ہو،
مولا اور آقا جس مذہب کا اور دین کا ماننے والا ہو، یہ اس دین کو اختیار کرے جو مولا اور آقا کے دین کی مذمت کرے۔ یہ قدم اٹھانا بھی ایک بہت احسن ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے دین کا اعلان کر دیا تو مولا نے چھوڑنا نہیں، ظلم کرنا ہے، ستم کرنا ہے، مارنا پیٹنا ہے، جو اس سے ممکن ہو سکے گا وہ ضرور کرے گا۔ میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ ایمان لانا اور تھا، ایمان کا اظہار کرنا اور تھا۔ ابتداء اسلام تھا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی یہ ہرگز اعلان نہ تھا کہ جو جو ایمان لائے وہ ایمان کا اظہار بھی کرے۔ یہ ابتداء اسلام تھا، اجازت تھی۔ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اسلام قبول کیا ہے جب آپ غلام تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا جو مولا ہے وہ امیہ بن خلف، وہ بدترین تشدد کرنے والا، جناب بلال اسلام بھی لے آتے ہیں اور اسلام کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور مولا جب سنتا ہے کہ اس نے وہ دین اختیار کیا جو میرے دین کے مخالف، جو میرے دین کی مذمت کرتا ہے، میرے خداؤں کی توہین کرتا ہے، تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ زبان انہیں بیان کرنے سے قاصر۔ لفظوں میں بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جس پر کوئی چیز بیتے وہ اور ہوتا ہے۔ عرب ریگستانی علاقہ، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مولا اور آقا تھا امیہ بن خلف، وہ کئی طریقوں سے آپ پر ظلم کرتا، ننگی پشت کر کے اس ریتیلی تپتی دوپہر میں آپ کو سینہ کے بل لٹایا جاتا، آپ کی پشت پر بھاری پتھر رکھا جاتا، آپ کو کوڑے لگائے جاتے، آپ کو سزائیں دی جاتی، اور ایک ہی مطالبہ ہوتا، جس دین کو اختیار کیا ہے اس دین کو چھوڑ دے، اس دین کو ترک کر دے تو تیری یہ جو صعوبتیں اور مشکلیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، دوبارہ سے تیرا میرا رشتہ جیسے پہلے تھا ویسے ہو جائے گا۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور اسلام کی محبت کا جام پی چکے تھے۔ یہ وہ جام تھا، یہ وہ عشق کا پیالہ تھا جو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ میں اتار چکے تھے۔ اس کے عشق سے، اس کے سرور سے ہٹنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب جب مولا اور ان کا آقا انہیں کوڑے لگاتا، انہیں سزائیں دیتا، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد، اللہ ایک ہے۔ تو بارہا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اسلام چونکہ مجھے اور آپ کو تو مفت میں ملا، یہ بھی اللہ کا فضل اور مہربانی کہ ہمارے آبا، ہمارے اجداد مسلم، تو ہم بھی مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، اسلام کے لانے پر کسی طرح کی صعوبت، مشقت نہیں اٹھائی۔ اس لیے اسلام کو جو اہمیت دینی چاہیے وہ میرے اور آپ کے دل میں نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ مفت میں جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ پاکیزہ نفوس ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے مظالم نہیں سہے، انہوں نے مصیبتوں کے اور مصائب کے پہاڑ جھیلے ہیں محض اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے۔ تو بہرکیف جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ ظلم کیے جاتے، ان کا مولا انہیں مارتا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، انہی لوگوں میں سے ہیں، مردوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کا گزر ہوتا دیکھتے کہ محض اس لیے سزا مل رہی ہے، محض اس لیے کوڑے لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے
اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے مشرف کیے، اس لیے سزا دی جا رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر دیا میں نے کہ اتقا تھے، سب سے بڑے پرہیزگار، خوف الہی رکھنے والے۔ انہیں یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی حق کو اختیار کرے، ایک خدا کو مانے اور اس پر ظلم کیے جائیں، اسے مارا جائے، اسے پیٹا جائے، اسے غلاموں کے حوالے کیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیش بہا قیمت دے کر، تاجر تھے، آپ نے سنا ہوگا، مالدار طبقہ سے آپ کا تعلق تھا، اپنا مال راہ خدا میں صرف کرتے، خرچ کرتے، اسلام بانی اسلام پر خرچ کرتے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکلاً گندمی رنگ کے تھے، جسے ہم سیاہ فام سے تعبیر کرتے ہیں، حبشی کہتے ہیں، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ خوبصورت غلام نہ تھے، اس دور میں غلاموں کو بھی، آج بھی میں اور آپ کچھ چیزیں خریدتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اعلیٰ عمدہ کوالٹی کی چیز لینا پسند کرتے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی خطیر رقم دے کر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امیہ بن خلف سے آزاد کیا۔ یہ بھی بتلایا کہ راہ خدا میں جب مال دیا جاتا ہے اور رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو چیز اس کے عوض اور بدلے میں مل رہی ہے وہ اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، مطلوب اور مقصود رب کی رضا ہے، آیا اس شے سے وہ حاصل ہو رہی ہے یا نہیں، بس یہ مطلوب ہوتا ہے۔ تو تاجر ہیں، بھاؤ تاؤ کر کے، نرخ طے کر کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، لیکن جب جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم دیکھتے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیش بہا قیمت دے کر، خطیر رقم دے کر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرتے ہیں۔ اور صرف جناب بلال ہی کو آزاد نہ کیا، 7 لوگوں کے نام آتے ہیں جنہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطیر رقم دے کر آزاد کیا، اور انہیں صرف اسی وجہ سے سزا دی جاتی تھی، اسی وجہ سے انہیں ان پر ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے۔ آپ کے والد بھی ظاہر تاجر تھے، تو آپ کے والد کے پاس یہ کفار جاتے، مشرکین جاتے کہ تو بھی کماتا ہے، تیرا بیٹا بھی کماتا ہے، تاجروں میں تمہارا ایک نمایاں مقام ہے اور تجارت میں تمہیں مہارت حاصل ہے، کوئی گھاٹے کا، نقصان کا سودا تاجر نہیں کرتا، نہ جانے تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، بڑی بڑی رقمیں دے کر، موٹی رقمیں دے کے ہلکے پھلکے غلام خریدتا ہے جو شکل و شباہت میں، کام کاج میں اعلیٰ عمدہ نہیں ہوتے۔ تو آیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ابو قحافہ، انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تجار آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا، تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اپنا مال ایسے ہی عام سے غلاموں کی خرید میں خرچ کر دیتا ہے، پھر غلام اپنے پاس بھی نہیں رکھتا، انہیں آزاد کر دیتا ہے، خطیر رقم ڈبا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکے تھے، تو آپ نے والد سے کہا تھا کہ یہ جو عام سا جسے آپ کہہ رہے ہیں، حقیر سا آپ کہہ رہے ہیں، یہ میرے آقا اور میرے آقا کے رب کے حضور بہت بیش قیمت ہیں۔ دنیا و ما فیہا کی جو دولت ہے وہ ان سے بہت کم تر ہے، یہ اس سے کہیں برتر ہے۔ والد کو بھی یہی پیغام دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مال ضائع ہو رہا ہے، جیسے آج بھی کوئی راہ خدا میں مال دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ اتنا مال دے دیا، فائدہ تو کوئی نہیں، بظاہر کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، لیکن دنیا فانی۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ نے موت و حیات کو تو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ ہمیں پرکھے، معلوم اسے ہے احسن عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اس فانی زندگی کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، تھوڑا بہت بھی اگر راہ خدا میں دے دے تو اس کے دل میں ملال ضرور آتا ہے، لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں اور سیرتوں میں ہمیں یہی اسباق اور دروس ملتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں قیمتی چیز لوٹاتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو کب پہنچو گے، کب پاؤ گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب شے ہے، پسندیدہ شے ہے، اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اب بندہ بر کو اور نیکی کو پاتا ہے۔ تو بہر کیف جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خطیر رقم دے کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید احسان کا بدلہ ہے، اتنی بڑی رقم دے کر غلام کو آزاد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور آپ کی خوبی میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ یہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور صدیق پر اعتراض کر رہے ہو کہ اس نے خطیر رقم اس لیے دی کہ شاید کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکایا، کوئی ماضی میں کوئی بھلائی کی تھی جس کا قرضہ اتارا، نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی کی بھلائی کی وجہ سے، کسی کا بدلہ چکانے کے لیے، کسی کا قرضہ اتارنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی رقم دے کے غلام کو آزاد نہیں کیا، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے انہوں نے اتنی بڑی رقم دے کر جناب بلال کو آزاد کرایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے بھی ہیں جن کی 4 پشتیں حلقہ بگوش اسلام ہوئی، اور یہ ان کی انفرادیت ہے، کوئی اور تاریخ اسلام میں اور قیامت تک ایسا شخص آنا ممکن نہیں جس کی 4 پشتیں صحابیت سے سرفراز ہوئی ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے ابو قحافہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایک عجیب ہے۔ انسان کو جب پیاس لگتی ہے، کہا جاتا ہے، مشہور ہے مقولہ کہ جو پیاسا ہو وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ ہر ایک اسلام کا متلاشی ہے، بانی اسلام کا خواہاں ہے، جس کو اسلام لانا ہے وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی اہمیت نگاہ مصطفیٰ میں کس قدر بلند و بالا تھی کہ آپ کے والد بزرگ تھے، ظاہر ہے آپ کی عمر بھی اچھی خاصی تھی۔ آپ کے والد گرامی کو اسلام قبول کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں اپنے والد کو لے گئے۔ بوڑھے ہیں والد، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ابو بکر یہ کیا؟ والد بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تم مجھے کہہ دیتے میں تمہارے گھر آ جاتا، تمہارا والد اسلام قبول کر لیتا، بوڑھے والد کو یہاں آنے کی تکلیف کیوں دی؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے اگر غور کیا جائے۔ ہر بندہ حضور کا خواہاں ہے، اسلام اس نے قبول کرنا ہے۔ حضور اگرچہ حریص تھے، حریص علیکم، کہ کائنات کا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو اسلام قبول نہ کرے۔ حضور کے فرامین موجود، حضور تو فرماتے میں ازار بند پکڑے کھینچتا ہوں کہ آگ میں مت گرو، اور لوگ آگ میں گر رہے ہیں۔ حضور تو حریص تھے کہ ہر بندہ حلقہ بگوش اسلام ہو، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو، لیکن جس نے اسلام قبول کرنا ہوتا وہ دربار رسالت میں آتا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی عظمت نگاہ مصطفیٰ میں اس قدر برتر و بالا، آپ کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے
اور جناب صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ ابو بکر یہ کیا، تمہارے والد نے اسلام قبول کرنا تھا، مجھے کہتے میں تمہارے گھر آ جاتا، تمہارے والد کو کلمہ پڑھا کر ہلکا بگوشے اسلام کر دیتا، اپنے والد کو تکلیف کیوں دی؟ ابو بکر نے کہا کہ جس نے اسلام قبول کرنا ہے، جس نے حق کو قبول کرنا ہے، اسے زیب نہیں کہ وہ آپ کے پاس نہ آئے، تو اس لیے میں اپنے والد کو آپ کے دربار میں لے کر آیا تاکہ یہ بھی آپ کے قدموں میں آ کے ہلکا بگوش اسلام ہو جائے۔ تو یہ والد کی عزت ہے نگاہ مصطفیٰ میں صرف ان کے بیٹے کی وجہ سے کہ بیٹے نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے، بانی اسلام کی وہ خدمت کی ہے۔ آئندہ جمعوں میں بھی ہم ضرور عرض کریں گے کہ تا قیامت آنے والے مسلمان بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر بجا لاتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہوگا، اتنی ان کی خدمات ہیں اسلام اور بانی اسلام کے لیے۔ یوں ہی آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ام الخیر تھی، یہ بھی مومنہ مسلمہ نہ تھیں، اور اس دور میں یہ بھی ایک ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے، اولاد ہوتی تھی نا، اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرے اعزہ، میرے احبہ آگ سے بچ جائیں، گناہوں میں نہ پڑیں، برے کام نہ کریں۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کا یہی حکم ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم بھی تم نے دینا ہے، برائی سے بھی تم نے روکنا ہے۔ خود رکنا کافی ضرور ہے، لیکن قرآنی حکم یہی ہے کہ آپ اگر برائی نہیں کرتے، دوسرا برائی کرتا ہے تو آپ نے روکنا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ مومنہ نہ تھی، مسلمہ نہ تھی، لیکن بیٹے تھے نا، خواہش تھی کہ کاش میری ماں اسلام لے آئے، کاش میری ماں ایمان لے آئے۔ خواہش دیکھیں آپ، یہ ایک اچھی خواہش کے ایک برے دین میں ہے، انہوں نے بھی اسی دین میں اپنی زندگی گزاری، لیکن صدیق اکبر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس دور جاہلیت میں بھی نہ تو کبھی شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ ہی دور جاہلیت کے کسی برے عمل کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے ان کی اس دور میں بھی حفاظت فرمائی۔ صدیق اکبر ان لوگوں میں سے تھے، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ یہ کسی نے نہیں لکھا کہ کفر میں گزرا ہو۔ دور کفر پایا ہے، دور جاہلیت پایا ہے، لیکن ان کی سیرت کا اور زندگی کا ایک پہلو ایسا نہیں جو کفر میں گزرا ہو۔ تو بہرکیف بیٹے ہیں، خواہش یہی ہے کہ ماں بھی ہلکا بگوش اسلام ہو جائے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو صحابہ تھے، ہمارے جو آئیڈیل لوگ تھے، ان کی خواہش تو یہ ہوتی تھی کہ ماں نیک ہو جائے۔ باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا نماز پڑھتا ہے تو بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ کاش اپنے باپ کے لیے دعا کروں، کاش میرا باپ نمازی بن جائے۔ میری ماں نماز نہیں پڑھتی تو اپنی ماں کے لیے دعا کرے، کاش میری ماں نمازی بن جائے۔ برا کام کرتی ہے، برا کام باپ کرتا ہے تو بیٹا دعا کرے، کاش اللہ میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو ہدایت دے دے، کاش وہ راہ راست پر۔ یہ سیرت صدیقی ہے۔ دعا یہی ہے، بہت کچھ مانگ سکتے تھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، خود مستجاب الدعوات ہیں، لیکن حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کیجئے، میری والدہ کے لیے دعا کیجئے، جیسے آپ نے مجھے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، میرے باپ کو آپ کی بدولت ایمان کی دولت ملی، میری ماں کے لیے بھی دعا کیجئے، وہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہو جائے۔ تو یہ بھی خوبی ہے اور اعزاز ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کہ ان کے بیٹے کی دعا کی بدولت انہیں اسلام کی دولت ملی۔ حضور نے دعا کی اور حضور مستجاب الدعوات کہ اے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضور کے مبارک زبان سے جملوں کا نکلنا تھا، رب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے دل میں اسلام کی روشنی کو ڈال دیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ دربار رسالت میں ان کا مقام کیا تھا۔ ماں کے لیے بھی دعائیں کروا رہے ہیں، باپ لاتے ہیں، حضور جو ہیں وہ ان پر غصہ ہوتے ہیں کہ باپ کو کیوں لے آئے، میں چلا جاتا۔ تو بہرکیف بتلانے کا مقصد یہ ہے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو ذکر کیا آپ کے سامنے ابھی، راہ خدا میں مال خرچ کرنا، کسی کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو راہ خدا میں دینے کے بہت سارے مصارف ہے، راہ خدا میں دیجئے، احسان کرنے کے لیے نہیں، بدلہ چکانے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے۔ رب سبحانہ و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ان تابناک پہلوؤں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔